جناب مولانا سید افتخار حسین نقوی، کون نام سے واقف نہیں، سچ ٹی وی ہو اور سوشل آئی کے امام خمینی ٹرسٹ ہو، آئی کے ٹرسٹ، اس کے علاوہ اور بہت سی سوشل اور مذہبی ایکٹیویٹیز کے سرخیل اور شروع کرنے والے مولانا سید افتخار حسین نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی شفیعنا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد رسول رب العالمین وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ غدیر فاؤنڈیشن کے بانیان اور اس کو چلانے والے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور البتہ مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے ان کی فاؤنڈیشن سے واقف نہیں تھا، اگرچہ ہم غدیر کے حوالے سے پچھلے 25 سال سے جامع امام خمینی میں پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ ابھی اظہر صاحب نے ہمیں آگاہی دی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور بہت ہی خوبصورت گلدستہ سجا ہے یہاں پر، اور بہت ہی اہم شخصیات تشریف فرما ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایران اسلامی کی عظیم ہستی آیت اللہ رمضانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا وفد موجود ہے، ہم ان سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ جیسا کہ یہ عنوان ہے کہ غدیر جو ہے وہ وحدت امت کے لیے ایک اہم عنوان ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دین کے بارے میں ہے، ان الدین الا الحب، دین سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں، اور حضور پاک کی یہ حدیث جو ہے یہ بہت اہم حدیث ہے، لکل شیء اساس اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اور آیت مودت فی القربہ کے ذیل میں اس کو آپ دیکھیں کہ ہر شے کی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندگی اللہ کے بندگان کے درمیان اور اللہ کی زمین میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں تو رحمت کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، اس محبت کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور فقط ہر انسان سے محبت کا آپ نے عملاً درس دیا، اور اسلام کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔ یہ جو آخری حج، اور کیونکہ ضرورت اس امر کی تھی کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے ختم ہو رہا تھا، لیکن حضور پاک کا جو تیسرا عنوان ہے ولایت و امامت کا، اس عنوان نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو اب آگاہی دی جائے کہ یہ سلسلہ اب کیسے چلے گا، کیونکہ اس نے تو ختم نہیں ہونا۔ یعنی گویا کہ غدیر خم کا جو اعلان ولایت ہے یہ اعلان خاتمیت اور ختم نبوت بھی ہے، اگرچہ قرآن مجید میں بھی بتا دیا گیا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ بتا دیا کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلاؤ آ رہا ہے، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اب وہ چیز بتا دی جائے جو پہلے سے طے شدہ ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ کس طرح جائے گا۔ گویا کہ ایک ادارہ، ایک حفاظتی ادارہ سمجھ لیں، ایک ولائی ادارہ، ایک امامتی ادارہ، اس کے پہلے سربراہ کا خالی اعلان نہیں کیا، بلکہ اسی خطبہ غدیر میں 12 اماموں کا اعلان کیا۔ اسی خطبہ غدیر میں توحید بتائی گئی، رسالت بتائی گئی، قرآن و اہل بیت کا مقام بتایا گیا، امام حسن حسین السلام کا علیحدہ ان کا مقام بتایا گیا، پھر آخری ولی اور آخری نائب اور آخری خلیفہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں 17 وصفیں بتائی گئی،
اور گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ اسلام نے اس باقی بھی رہنا ہے اور اس روئے زمین پر اسلام نے ہی نافذ ہونا ہے، اور اسلام کو بچانے اور اس اسلام کو روئے زمین پر نافذ کرنا اسی ادارے کا کام ہے، جس کی پہلی فرد جو ہے وہ علی ہے، اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور اسی بات کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنے بابا کے بعد ایک خطبے میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جعل اللہ امامتنا نظاما للملہ و ولایتنا امانا من الفرقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امامت کو، جب آپ فرماتی ہیں نا ہماری امامت کو، یا امام حسین علیہ السلام مثلا جب ولید کے دربار میں اپنا تعارف فرماتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ نحن معدن الرحمہ اہل البیت النبوہ، ہم نبوت والے ہیں، یعنی اللہ کی سفارت اور نمائندگی والے ہیں۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو وہاں پر بھی یہ فرماتی ہیں کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اللہ کی قسم ہے یزید جو تو نے کیا ہے یہ کام ہے اور کر لے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں نہ ہماری وحی تو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا میرے نانا کی وحی، یہ بڑا نقطہ ہے، اب سب یہ ملاتے جائیں نا عناوین، یعنی گویا کہ یہ ایک اللہ کا نمائندگی جو اللہ کی ہے اس کا یہ ہو رہا ہے تعارف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں یہ بتا دیا کہ ولایت اور امامت کا عنوان جو ہے، امامت اس امت کے لیے نظام ہے اور ولایت افتراق سے امان ہے، اور یہ ولایت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو امان میں رہو گے، اگر اس سے ہٹ گئے تو گروہ بن کے نقصان اٹھاؤ گے، اور جتنا بھی نقصان اٹھایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ولایت کے پرچم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو غدیر کا عنوان ہے یہ حقیقت میں امت کی وحدت کا ایک عنوان ہے، لیکن ہم سے یہ عنوان چھین لیا گیا ہے۔ یہ کوئی شیعوں کا نہیں ہے، یہ اسلام کا عنوان ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عنوان ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ علماء جو اس عنوان کے لیے تبلیغ اور ترویج کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ فاؤنڈیشن بھی بہت قابل ستائش ہے، اور ہم آرزو رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اور وسیع ہونا چاہیے، اور یہ ہر دینی ادارے میں اس پروگرام کو باقاعدہ منایا جائے، اور علماء جو ہیں وہ اس میں بڑا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری نئی نسل ہے، جوان نسل ہے، ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے ہمیں انہیں ولایت کے دروازے پر لانا ہوگا۔ علی مولا نے وحدت کی خاطر کیا قربانی نہیں دی۔ آپ آ جائیں مولا علی کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اور پورا یہ جو سلسلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد و وحدت کے لیے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے ہر امام نے قربان دی ہے۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پوچھا جاتا ہے نا آپ سے، آپ فرماتے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان کی مریضوں کو جا کر عیادت کرو، ان کے درمیان میں موجود رہو۔ یعنی یہ ائمہ نے عملاً ہمیں یہ سبق اور درس دیا ہے۔ اور روز عاشور جو ہے وہ بھی اسی تسلسل میں ہے کہ جب اسلام کا وجود خطرے میں آیا تو امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اسلام کی بقا کے لیے یہ فرمایا بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اللہ نے اس کائنات کا آغاز اور اختتام بھی کیا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اسلام کو بچا لیں گے۔ اور آج اسلام جو ہے موجود ہے، اور یہ اسی قربانی کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ اس اسلام نے اس پوری دنیا پر نافذ ہونا ہے۔ اور زہرا کا بیٹا مہدی علیہ السلام ان کی آمد کے لیے حالات اور اسباب بنتے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے ضرور پورا ہونا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے اسی نے ہی غالب آنا ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ ہے بعثت پیغمبر، اور پھر غدیر، اور پھر عاشورہ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام، یہ ایک تسلسل ہے۔ ان کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ایک پورا ایک سسٹم اور ایک نظام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لے آئے کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، قرآن کی حکومت ہو، ہر طرف
محبت ہی محبت ہو اور نفرتیں ختم ہو، اس دن کی آرزو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔